اب ان کے جیسے مرد حر کہاں۔ مثال کے طور پر شورش کشمیری محرم الحرام آیا تو احراری ہونے کے باوجود شورش شہدائے کربلا کے لیے تڑپ اٹھے۔ آغاز محرم کے ہے ہنگام وغا ہے، اسلام خود اپنوں کی شکاوت میں گھرا ہے۔ نالہ نہیں ہے یہ گنبد خضرا کی ہے فریاد، ماتم نہیں سپارہ قرآن کی صدا ہے۔ اے دائے بند اندیش کسے گھور رہے ہیں، حیدر کا پھریرا ہے کہ زینب کی ردا ہے۔ عباس کا حلقوم ہے نیزے کی انی پر، قاسم کا لہو خاک کے ذروں کو روا ہے۔ یہ آج کے مردانے ہیں، ہفتے کو کچھ، اتوار کو کچھ اور۔ کچھ عرصہ پہلے قومی اسمبلی میں نواز شریف کے پسندیدہ ادارہ احتساب پر آواز اٹھی۔ ایک مردانے نے زنانے کے حق میں درمیانے انداز میں احتجاج کیا۔ چیخ چنگھاڑ سے بھرپور کان پھاڑ دینے والی آواز یوں آئی، یہ کیسے بے غیرت حکمران ہیں جنہوں نے عورت گرفتار کر لی۔ یادش بخیر، یہ ایسے سیاسی لیڈر اور ان کی بیٹی کی بات ہو رہی تھی جن دونوں کو عدالت نے قومی وسائل کا چور ڈکلیئر کیا تھا۔ ٹرائل ہوا، دونوں کو قید کی سزا ملی، دونوں پبلک آفس کے لیے نااہل قرار پائے، دونوں مفرور ہونا چاہتے تھے۔ باپ بیماری کا بہانہ لگا کر نکل گیا، NRO کی برکت سے جیل سے تو نکلا، ساتھ وطن سے بھی یہ جا وہ جا۔ بیٹی نے تیمارداری کا ہیلا گھڑ لیا جسے عدلیہ نے مسترد کر دیا۔ اس طرح خاتون کو بے ارادہ رکنا پڑا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کس خاتون کا ذکر ہے؟ یہ سوچ آنا جائز ہے کیونکہ قتل کے مقدمے کی ملزم عورتیں سب سے زیادہ تعداد میں صوبہ سندھ کی جیلوں میں بند ہیں، بلکہ جیلوں کی کال کوٹریوں میں۔ عورت کو گرفتار کرنے والے ادارے کو نہیں بلکہ حکومت وقت کو فلور آف اسمبلی پہ بغیرت کہنے والی شخصیت اس صوبے سے ہے جہاں ان کے دور حکمرانی میں اپنی غیرت کا بدلہ لینے والی ان گنت عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ غیرت کے نام پر سب سے زیادہ عورتوں کو قتل بھی وہیں کیا گیا۔ قتل اور قید ہونے والی عورتیں قائد اعظم کی بیٹیاں تھیں، پاکستان کے کارپوریٹ لیڈروں میں سے کسی کی نہیں، اس لیے وہ اپنی عزت کے لیے مریں یا جھوٹی انا کی ناموس پر واری جائیں۔ حکمران گھرانوں کی حکمرانی کو فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ بندی خانوں یا بے نام قبروں میں مدفون ان بے آسرا اور بے نوا عورتوں کا ووٹ بینک ہوتا تو ان کے لیے بولتا، ذاتی میڈیا سیل ہوتا تو ان کو پاکستان کی بیٹی کا تمغہ بخش دیتا۔ ساحل لدھیانوی نے کبھی کبھی کے عنوان سے شہر آفاق نظم لکھی جن میں ان جیسی محبوس و مقتول صنف نازک کا گویا نوحہ رقم کر ڈالا۔ ساحر کے سحر انگیز الفاظ یوں ہیں: گزر رہا ہوں کچھ انجانی رہ گزاروں سے، محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں، حیات و موت کے پرہول خارزاروں سے، نہ کوئی جادۂ منزل نہ روشنی کا چراغ، بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری، انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر، میں جانتا ہوں میری ہم نفس مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ اوپر پاکستان کی بیٹی کا ذکر آیا جس کی تکرار ایک سیاستدان خاتون سے آپ نے بار بار سنی۔ اس دعوے کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی خاتون کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ خاتون کے حوالے سے یہ پبلک فیکٹس تسلیم شدہ ہیں۔ ان کے ابا انگلستان میں، بھائی انگلستان میں، بہن انگلستان میں، بھابیاں بھتیجیاں اور بھتیجے انگلستان میں، ان کا اور ابا کا ٹوئن نسلوں کا سمدھی بھی انگلستان میں، بہنوئی بیٹا بھی انگلستان میں، بیٹی کی شادی انگلستان میں، دلہن بھی اور لاج بھی انگلستان سے۔ اس کے باوجود وہ بیٹی پاکستان کی ہے۔ اس بے خاتون کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے سچے مچے باروزگاروں کی ٹیم نہیں بلکہ کئی عدد ٹیمیں ہیں۔ روزگار سے یاد آیا، شب گزشتہ ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ریکارڈ ساز اور ریکارڈ توڑ آزادی جلسہ ہوا جس میں عمران خان نے غلامی کی 4 نشانیاں بتائیں۔ ان میں سے ایک روزگار چھن جانے کا خوف ہے، اس لیے ان بیچاروں کے لیے چارہ گر ان کے آگے سے چارہ اٹھا لے، یہ ہمیں گوارا نہیں، لہٰذا آپ فیصلہ فرمائیے گا۔ پاکستان کی بیٹی ہے کون؟ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اسلام آباد کی ایک خاتون کے گھر چلتے ہیں جو اسلام آباد کے ایک سستے سیکٹر میں چھوٹے سے گھر کی رہائشی سائرہ بی بی ہیں۔ 100% ایسی گھریلو خاتون جس کی نہ ملک سے باہر جائیداد ہے، نہ ہی دوہری شخصیت، نہ یہ خاتون منی لانڈرنگ میں مطلوب ہیں، نہ کسی عدالت سے مفرور، نہ ہی سزا یافتہ اور نااہل۔ یہ ڈاکٹر شہباز گل کے اسسٹنٹ اظہار کی بیوی ہے جس پر وفاقی حکومت نے پولیس مقابلے کا کیس بنایا۔ دنیا کے اس انوکھے ترین پولیس مقابلے میں 10 ماہ کی بچی بھی شریک ہوئی۔ بچی ایک پولیسیے کا ATM کارڈ، نقدی سرکاری وائرلیس سیٹ اور پستول چھیننے میں ماں کے ساتھ سہولت کار بنی۔ دونوں ماں بیٹی کو مردانہ پولیس نے مردانہ وار مقابلے کے بعد تھانے کے حوالات میں پھینک ڈالا۔
मेरे इल्म में ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें बेबी सकलिंग की माँ को जेल भेजा जाए। दावत आम है कि कोई ऐसा मुल्क ढूंढे जहाँ 10 माह की शीर ख्वार बच्ची को जमीर का कैदी बनने का एजाज दिया गया। जी हाँ, हमारे अलावा। बेइज्जत का लफ्ज पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल हो चुका इन हुक्मरानों के लिए जो औरत को गिरफ्तार करते हैं। स्पीकर ने उसे अकली मयार पर परखा, सो अब ये लफ्ज और इससे जुड़ा जुमला एन पार्लिमानी है। जिस तरह 10 महीने की शीर ख्वार बच्ची और इसकी घरेलू माँ को पुलिस मुकाबला बनाकर गिरफ्तार करना एन आईनी हुआ। हाँ, अलबत्ता ऐसे नाजीइज्म की रवायत शिकन इसे जमहूरियत का हुस्न नहीं मानते। जमहूरी नाजीइज्म कहते हैं। ऐसे में कौम के सामने हल तलब सवाल 3 है। पहला सवाल, ऊपर दर्ज दोनों में से पाकिस्तान की बेटी है कौन? दूसरा सवाल, ये तो तय हो चुका कि ये कैसे हुक्मरान हैं जिन्होंने औरत गिरफ्तार कर ली। अलबत्ता आपको सिर्फ ये तय करना है कि वो कैसे हुक्मरान हैं जिन्होंने 10 माह की शीर ख्वार बच्ची को पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार कर दिखाया। तारीखी गैरत के साथ अशूरा मुहर्रम वाले रोज बच्ची और इसकी माँ को कैदी बना लिया। यही नहीं बल्कि अडयाला में बंद भी करवाया। तीसरा सवाल, शोरिश ने सानिया करबला पर दौलत के भिखारी ताकत के पुजारी के उन्वान से यूं उठाया। ये सभी क्यों है? ये क्या है? मुझे कुछ सोचने दे। कोई तेरा भी खुदा है? मुझे कुछ सोचने दे।